السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے پورے پریوار کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ تو آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہا ہوں وہ آج کل کی سب سے بڑی ٹاپک، سب سے لیجنڈ ٹاپک، سب سے بہترین ٹاپک ہے، جسے آپ لوگ بہت شدت سے جس کا انتظار کر رہے ہیں، جس کا ویٹ کر رہے ہیں، جس کے بارے میں ریسرچ کر رہے ہیں، جس کے بارے میں جانکاری لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ اسی ٹاپک پر دل کھول کر بات کی جائے گی، اور اس ٹاپک پر آنے والی ہر اپڈیٹ کے بارے میں، ہر لائیو نئی خبر کے بارے میں، ہر لائیو خبر کے بارے میں بات کی جائے گی، اور انشاءاللہ پوری طریقے سے آپ لوگوں کو سنتشٹ کیا جائے گا، اور پوری طریقے سے آپ لوگوں کے پاس یہ ٹاپک کی جو ساری باتیں ہیں، ساری اپڈیٹ ہیں، آپ تک شیئر کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ تو چلیے جانتے ہیں اس ٹاپک کے بارے میں، اور وہ ٹاپک آپ کے اپنے چہیتے شہاب بھائی کے ویزے ریلیٹڈ ٹاپک ہے، ویزا اپڈیٹ ٹاپک ہے۔ ویزے سے نکل کر آنے والی جتنی بھی اپڈیٹ ہیں ان سب کے بارے میں ہے۔ تو چلیے جانتے ہیں پہلے شہاب بھائی کے بارے میں، اس کے بعد اس ٹاپک پر چلتے ہیں۔ شہاب بھائی کیرلا کے رہنے والے ایک نوجوان ہیں، جنہوں نے کیرلا سے پیدل حج کرنے کا ارادہ کیا ہے، اور وہ کیرلا سے نکل بھی چکے ہیں۔ ان کے کیرلا سے نکلے ہوئے 5 سے 6 مہینہ ہونے والا ہے۔ آج نومبر کی 15 تاریخ ہے، اور ہمارے شہاب بھائی کو کیرلا سے نکلے ہوئے 168 دن ہو چکے ہیں۔ ٹوٹلی ان کے سفر کا 168 دن ہو چکا ہے، گویا کہ آج شہاب بھائی کا 6واں مہینہ جاری ہے۔ اور ماشاءاللہ شہاب بھائی امرتسر کے ایک گاؤں، خاصا گاؤں میں عافیہ کڈس اسکول پر موجود ہے۔ وہیں آپ لگ بھگ 1.5 سے پونے 2 مہینے سے رکے ہوئے ہیں، لیکن اب جلد ہی پاکستان کی طرف نکلنے والے ہیں، کوچ کرنے والے ہیں۔ اور یہ جو ان کا رکنا ہوا، تو یہ ویزا کے نہ دینے کی وجہ سے پاکستانی ایمبیسی نے جو انہیں ویزا نہیں دیا، اس وجہ سے ہمارے شہاب بھائی کو رکنا پڑا، اور آپ کو مجبوراً وہاں پر ٹھہرنا پڑا، عافیہ کڈس اسکول میں انتظار کرنا پڑا۔ لیکن اب الحمدللہ وہ فائنلی ساری چیزیں ختم ہو چکی ہے، ساری کاغذی کاروائیاں ختم ہو چکی ہے۔ ہمارے بھائی نے مسلسل جدوجہد جاری رکھی، پاکستان ایمبیسی سے لڑتے رہے اور اپنے حق کو مانتے رہے، لاتے رہے، اپنے حق کے بارے میں دلائل پیش کرتے رہے کہ آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ آپ جب ہماری سرحد کے قریب ہوں گے تو ہم ویزا آپ کو دے دیں گے، لیکن آپ اپنی بات سے مکر گئے۔ یہ آپ لوگوں کا دوگلا پن ہے، یہ پاکستان کا دوگلا چہرہ ہے۔ تو براہ کرم ایسا مت کریے اور ہمیں ویزا دیجیے، کیونکہ میں آپ کا ایک مسلم بھائی ہوں۔ تو الحمدللہ فائنلی شہاب بھائی کی یہ ہمت، یہ جذبہ اور یہ ان کا حوصلہ کام آیا، اور انہیں ویزا مل بھی چکا ہے اور لگ بھی چکا ہے۔ بس ڈاکٹری کا کام باقی بچا ہے۔ جیسے ہی ڈاکٹری کا کام ہو جائے گا تو ہمارے شہاب بھائی فوراً اپنے سفر کی طرف، اپنے مقصد کی طرف اور اپنے فریضہ حج کی طرف روانہ ہوں گے، اور انشاءاللہ 2023 کا حج کر کے واپس لوٹیں گے۔ تو فائنلی جو بات میں آپ لوگوں کے پاس لانے والا ہوں، جو ٹاپک میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے والا ہوں، وہ یہی ویزا اپڈیٹ ہے۔ تو بس آپ لوگ ویڈیو کے لاسٹ تک بنے رہیں، تو انشاءاللہ اس ٹاپک سے، ہر ایک بات سے، ہر ایک جانکاری سے آپ لوگ فائدہ اٹھائیں گے اور دوسرے کو بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ تو چلیے جانتے ہیں شہاب بھائی کے ویزا ریلیٹڈ ٹاپک پر۔ تو جو سب لوگوں کا سوال رہتا ہے کہ ویزا ملا یا نہیں، وہ کب نکلیں گے، نکلے یا نہیں، ہر کاغذی کارروائی مکمل ہو چکی ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہر ایک سوال کا ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے، اور جو بھی سوالات آپ لوگوں کے ذہن و دماغ میں گردش کر رہے ہو، گھوم رہے ہو، تو براہ کرم کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، کیونکہ ویڈیو بنانے میں اور جانکاریاں، نالج کو جٹانے میں اچھا خاصا وقت لگتا ہے، اور ہمیں یہاں سے لگ بھگ ہم نے سفر کیا ہے، وہاں کا پورا ڈیٹا ہم نے لیا ہے، ہر ایک سے کانٹیکٹ نمبر لیا، جس کے ذریعے ہم جانکاری آپ لوگوں تک شیئر کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے، اگر آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر دیتے تو ہمیں اندر سے جذبہ اور ہمت پراپت ہوتی۔ تو چلیے جانتے ہیں اصل ٹاپک کے بارے میں۔ تو ماشاءاللہ جو آپ لوگوں کا ٹاپک تھا ویزا ملا یا نہیں، وہ حل ہو چکا ہے، اور ویزا بھی مل چکا ہے۔ شہاب بھائی کو ویزا بھی مل چکا ہے اور لگ بھی چکا ہے، اور شہاب بھائی ماشاءاللہ جیسے ہی ڈاکٹری کرا کر آئیں گے، فوراً انہیں پاکستان کی طرف روانہ کر دیا جائے گا۔ وہ ہندوستان کو الوداع کہیں گے، اور ہو سکتا ہے کب روانہ ہو، کیونکہ بھیڑ زیادہ لگتی ہے، اس لیے ہو سکتا ہے گرد میں رکھا جائے، تاکہ
بھیڑ کم ہو اور پھر وہ بعد میں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کر سکے. لیکن اگر دن یا دوپہر کے وقت نکلیں گے تو تمام لوگ جمگھٹا لگا لیتے ہیں. حالانکہ ویسے ہی واگا وارڈر پر پہلے ہی سے کئی ہزار کا کئی لاکھ کا مجمع رہتا ہے، لیکن جب شہاب بھائی نکلیں گے تو اس وقت کا منظر عجیب ہوگا، اس وقت کا ماحول کچھ اور ہوگا. اس وجہ سے ہو سکتا ہے سیکورٹی پرابلم ہو تو انہیں ایسے وقت نکالا جائے جب آپ لوگ سو رہے ہو، رات کے وقت ہو سکتا ہے، کیونکہ اب انہی کی بات چل رہی ہے. شہاب بھائی نے ایسا ہی کچھ کہا تھا کہ سیکورٹی پرابلم ہے، یہ بھی سالو ہو جائے گا. بس دعا کریے کہ ڈاکٹری ہونے والی ہے وہ ٹھیک طریقے سے نکل جائے، ہر ایک چیز نارمل آ جائے، کوئی بیماری اور کوئی دقت اور پریشانی اس میں نہ ہو، تاکہ ہمیں پھر دوبارہ یہ مصیبت جھیلنی پڑے اور ہمیں 1.5 سے 2 مہینہ پھر رکنا پڑے. حالانکہ لگ بھگ 1.5 مہینہ، مشکل سے 1.5 مہینہ بچا ہے 2023 لگنے میں. بس آپ لوگ دعا کریں جتنا ہو سکے شہاب بھائی کے لیے، رو رو کر دعا کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور یہ دعا قبول کرے گا اور اپنا کرشمہ شہاب بھائی کے تئیں ضرور دکھائے گا اور انہیں 2023 کا حج ضرور کرائے گا. کیونکہ اوپر والے کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے، وہ جو بھی چاہے جس وقت بھی چاہے منٹوں میں کر سکتا ہے، سیکنڈوں میں کر سکتا ہے. کیونکہ پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے صرف 6 اور 7 دن میں بنا کر رکھ دیا ہے. تو سوچئے جب پورے کائنات کا نظام صرف وہی چلانے والا ہے اور اس کا کوئی انکار ہی کرنے والا نہیں ہے تو سارا کام ان کے لیے کیا ہو سکتا ہے. بس آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ جتنا ہو سکے اپنے چہیتے شہاب بھائی کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد انہیں ان کے مقصد میں کامیاب کرے اور انہیں جلد سے جلد 2023 تک مکہ معظمہ پہنچائے اور ان کے راستے میں آنے والی تمام تکلیفیں اور مصیبتوں کو دور کر کے جتنی بھی اڑچنیں ان کے راستے میں آئے ہیں سب ختم ہو اور جلد سے جلد وہ مکہ معظمہ پہنچے اور اپنے مقصد اور اپنے جس مقصد کی تلاش میں نکلے ہیں وہ اس کو پالے اور اس میں کامیاب ہو. تو لاسٹ بات نماز کے متعلق ہے، کیونکہ میں یہ روز آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتاتا رہتا ہوں. ہو سکتا ہے جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں کسی کے بھی اگر ذہن و دماغ میں ہماری بات گردش کر رہی ہو تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے. دیکھیے بھائیو، نماز جو ہے سب سے بڑی عبادت ہے، کیونکہ اسی کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے. اصل جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور سب سے عبادت کا بہترین ذریعہ جو ہے، ہمیں اللہ سے قرب کا بہترین ذریعہ ہے وہ نماز ہے. کیونکہ جب نماز کے سجدے میں ہم ہوتے ہیں تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے بالکل قریب ہوتے ہیں اور اسی کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں. تو جہاں تک ہو سکے نماز کو نہ چھوڑے، 5 وقتہ نمازی بنے اور اپنے گھر والوں جتنے بھی آپ کے پریوار میں اپنے بچے وغیرہ کو نماز کی تلقین کرے. اگر 5 سال کے 7 سال کے ہو تو انہیں نماز کا حکم دے اور 10 سال پہ نماز چھوڑنے پر ان کی پٹائی کرے. تو نماز کو چھوڑنا کیونکہ بہت بڑا گناہ ہے. نماز ایک فرض عبادت ہے جو کسی حال میں معاف نہیں ہے، کیونکہ نماز میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھنڈک ہے اور جہاں تک ہو سکے ہمیں اپنے رسول کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہیے نماز ادا کر کے، تاکہ انہیں یہ لگے کہ ہماری امت نماز پڑھ رہی ہے تو انہیں اس کے ذریعے خوشی ہوگی. تو میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرنا چاہوں